بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے تو پھر ڈیرس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کی بحث سید امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین اور اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اور پھر انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ اس پورے مسئلے کو دینی نقطہ نظر سے کیسے دیکھا جاتا ہے اور پھر جو آگے کے معاملات ہوئے ایک ایک کر کے قدم بقدم غامدی صاحب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم سب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا، اس کو جانشین بنا دیا اور ملوکیت کے طرز پہ پورے کے پورا جو سیاسی نظم تھا اس کو لوٹا دیا۔ ایک دوسرا فریق وہاں پر موجود ہے، اس نے اس کو مانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مانا نہیں تک کی بات ہے، چیلنج کرنا، خروج کرنا، بغاوت کرنا یا پھر اس کے خلاف برسر پیکار ہو کے جنگ کی صورت پہ آمادہ کرنا لوگوں کو، یہ معاملہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے ذرا چند توضیحی نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ملوکیت کے اندر ایک نظام پیش کیا گیا ہے، ایک فریق اس کو نہیں مان رہا، نہ صرف ایک نہیں مان رہا بلکہ اس نے اس جگہ پر جہاں پر اس کے حامی موجود ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کو روانہ کیا ہے۔ وہاں پر مسلم بھی نکیل گئے ہیں، کوفہ میں ان سے بیعت لینے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے، یہاں پر حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ اس ملوکیت کے اندر کیا آپ کی نظر میں محض ایسے ہی ہے کہ الیکشن ہو گیا اور اس کو آدمی نے قبول نہیں کیا؟ جب الیکشن ہوتے ہیں اور اسے کوئی قبول نہیں کرتا اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑا واقعہ ہو گیا، اور اگر جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ بڑے سیاسی زعماء ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے، تو حکومتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں۔ یاد کریں خود ہمارے ملک میں انتخابات کرائے گئے، یہ انتخابات ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کرائے۔ وہ ایک مقبول سیاسی شخصیت تھے، کم و بیش 7 سال تک اقتدار میں رہ چکے تھے۔ ان انتخابات کے نتائج کو ان کے مقابلے میں جو لوگ انتخاب لڑ رہے تھے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی حمایت میں لوگ بھی باہر نکل آئے، جگہ جگہ احتجاج ہونے لگا، تو حکومت کا نظم معطل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کئی مہینے تک مذاکرات کرنا پڑے، دونوں طرف کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے مذاکرات کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور پھر پاکستان کی فوج نے اقتدار سنبھال لیا جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات جمہوریتوں میں پیش آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بنیادی بات کو سمجھیے کہ حکومت کا جو بھی نظام قائم ہوگا وہ بالکل امرهم شورا بینہم کے طریقے پر قائم ہو گیا۔ کیا اس سے اختلاف ممنوع ہے؟ یہ بات کہ کیا چیز ممنوع ہے، کیا جائز ہے، یہ کوئی نظام طے نہیں کرے گا، یہ تو اخلاقی اصولوں پر طے ہوگا۔ انسان کے جو بنیادی حقوق فطرت متعین کرتی ہے ان سے طے ہوگا، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اللہ کا دین طے کرے گا۔ تو اللہ کے دین میں یہ بات کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں اس اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں، آپ صدیق و فاروق کے درجے کے حکمران ہیں، اس صورت میں بھی مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں اختلاف کا اظہار کر دوں، میں بات سننے سے انکار کر دوں۔ میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا صدیق سے بڑی شخصیت اس وقت مسلمانوں میں کون سی ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں سیدنا عمر نے یہ فرمایا کہ مجھے ادنا تردد بھی نہیں تھا جب میں نے ان کا ہاتھ تھاما ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں، مجھے معلوم تھا کہ لوگ میرے فیصلے کو مان لیں گے۔ اس وقت میں نے فتنے کا اندازہ کر کے یہ اقدام کر دیا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ بخاری کے الفاظ ہیں تقطع العناق ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے سامنے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی تھی۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں ایسے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جماعتوں ہی میں نہیں بلکہ قوم اور ملک کی سطح پر بھی ان کی بات اسی عزت سے سنی جاتی تھی اور لوگ ان کی بات مان لیتے تھے۔ اس وقت بھی جو بڑے رہنما ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے اپنے ملک میں ان کو یہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کہ سارے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی ووٹ دینا نہیں ہوتا، یعنی جب ایک شخص حکمران منتخب ہو جاتا تھا تو اس سے عہد اطاعت باندھا جاتا تھا۔ آپ لوگوں کے ہاں اس کی موجودہ زمانے میں وہی صورت آپ کو نظر آئے گی جو آپ
اپنی اسمبلی میں یا اپنی سینٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب انتخاب ہو کر لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ حلف اٹھاتے ہیں، گویا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو اس ملک کا قانون ہے، جو ضابطے ہیں، جو دستور ہے، ہم اس کے پابند رہیں گے۔ تو بیعت اصل میں عہد اطاعت ہے۔ اب ایک شخص کو لوگوں نے حکمران منتخب کر لیا، سیدنا صدیق جیسی شخصیت کو منتخب کر لیا اور انہوں نے ذمہ داری سنبھال دی۔ اگلے دن انصار نے بھی ان کی بیعت کر لی، مہاجرین نے بھی ان کی بیعت کر لی، کوئی ادنا درجے کا اختلاف بھی سامنے نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی نے توقف فرمایا، لیکن سعد بن عبادہ نے تو بعد میں بھی ان کو نہیں مانا، وہاں سے چلے ہی گئے۔ سعد بن عبادہ معمولی شخصیت نہیں تھے، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار سنبھالیں گے۔ انصار کے سب سے بڑے رہنما کی حیثیت انہی کو حاصل تھی۔ دو ہی بڑے لوگ تھے انصار میں سے، ایک سعد بن عبادہ اور دوسرے سعد بن معاذ، دونوں بڑے لیڈر، یعنی ایک لحاظ سے اوس و خزرج کے زعماء کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس سب کے باوجود اس کو کسی نے کوئی بڑا جرم قرار نہیں دیا، سیدنا صدیق نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اب ذرا ابتدا سے دیکھیے، یعنی مجھے ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور بالکل ٹھیک جمہوری طریقے پر قائم ہو گئی ہے، اختلاف ہے اس سے، میں اپنے اختلاف کا اظہار کروں، میں اس پہ تنقید کر رہا ہوں، تنقید کروں۔ جو آدمی منتخب کیا گیا ہے مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے، میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کروں گا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جرم نہیں ہے۔ اور اس وقت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جب کوئی شخص بیعت سے انکار کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انتخاب کو قبول نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا تو آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کی منت سماجت کریں گے، اس کو آمادہ کرنے کی صحیح کریں گے۔ سیدنا علی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ان سب مراحل سے گزریں گے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو رہا، فساد پیدا نہیں ہو رہا تو نظر انداز کر دیا جائے۔ یعنی ایک ایک شخص سے بیعت لینا کیا کوئی لازم ہے؟ اس وقت حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں ہمارے ملکوں میں، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں سے ان سے اختلاف ہوتا ہے۔ اگر لوگوں سے کہیں کہ آئے یہ فلاں صاحب کی بیعت کر لیں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق سب لوگ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے؟ تو بیعت عہد اطاعت ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے اختلاف کیا ہے، کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس پر کوئی کارروائی کیوں کریں گے آپ اس کے خلاف؟ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکومتیں کارروائی کرتی نہیں، کرتی ہیں، لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دین میں کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اس شخص کی گردن مار دی جائے؟ آپ جائیں گے، بات کریں گے، قائل کرنے کی صحیح کریں گے، ان کی حمایت حاصل کرنے کی صحیح کریں گے۔ اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، دوسرے بعض رہنما، بعض زعماء، بعض پارٹیوں کے لیڈر اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، رات رات بھر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ان حکومتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ افغانستان کی حکومت کو اس وقت دنیا نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا، پھر یعنی انہیں ہم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ تو کسی حکومت کو فرد تسلیم نہیں کرتا، کسی حکومت کو کوئی جماعت تسلیم نہیں کرتی، اسی طریقے سے کوئی قوم تسلیم نہیں کرتی، ممالک تقسیم نہیں کرتے، بین الاقوامی قانون تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے اس کو یہ حق نہیں حاصل ہو جاتا کہ وہ اقوام متحدہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، قائل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر سیدنا حسین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس وقت دو ہی بڑی سیاسی قوتیں تھیں، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم، اور خاص طور پر شیعان علی، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری جانب شیعان معاویہ تھے۔ شیعان معاویہ کو اقتدار حاصل ہو گیا، سیدنا حسن نے ایک معاہدے کے ذریعے سے ان کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی۔ اس وقت بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سیدنا حسین کو ان کے اس فیصلے سے اختلاف تھا، بلکہ تاریخوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ سیدنا حسن نے بہت تنبیہ کی اس موقع پر، اور یہ کہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ سیدنا حسن نے سیدنا حسین کو کہا، کیا سیدنا حسین کو کہا، بھائی تھے، یعنی آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر اپنی عقیدتوں کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سب ہوا،
اس کے بعد 1 دن نہیں 2 دن نہیں 20 سال معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے پوری شان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے حالات کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو نظام اس سے پہلے خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا وہ صحابہ کی اس جماعت کے لیے بالکل موزوں تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پیدا ہوئی۔ اس کے رہنما بالکل متعین تھے، وہ 10-12 لوگ تھے۔ اس کا مستقر بھی بالکل واضح تھا، وہ مدینہ ہی تھا۔ مہاجرین و انصار کی جماعتیں بھی بالکل متعین تھیں جو اس وقت سیاسی عصبیت رکھتی تھیں، اس لیے وہ نظم چلتا رہا۔ اب جو سلطنت بن گئی ہے اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس وقت تو جزیرہ نما عرب بلکہ اس کے بھی بعض علاقے ابھی پوری طرح زیر اقتدار نہیں آئے تھے، وہاں تک حکومت محدود تھی۔ اب یہ 3 بر اعظموں تک پہنچ رہی ہے، اس میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ فیصلہ کیا انہوں نے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر امرهم شورا بینہم کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا اور کوئی شخص دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا اور وہ مسلمانوں کا ایک بڑا رہنما ہے، اس نے 20 سال تک حکومت کی ہے اور یہ نتیجہ بھی اس نے مشورہ کر کے بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے، اس میں کئی برس لگے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کو سیدنا حسین نے جو دوسری بڑی سیاسی قوت کی رہنمائی کر رہے تھے قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو میرے نزدیک وہ پورا حق رکھتے تھے، قبول نہ کریں۔ اس پہ تنقید کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ بھی ٹھیک تھا۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کی، وہ گریز کر کے مدینہ سے نکل آئے۔ مکہ میں حج کا زمانہ تھا، وہاں لوگ سارے عالم اسلام سے جمع ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر بھی کوئی تقریریں نہیں کی، کوئی بات بیان نہیں کی، لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش نہیں کی، کسی فساد کی بنیاد نہیں رکھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ وہ نکلے، اس لیے کہ کوفہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا اور شیعان علی کی وہاں بہت بڑی تعداد بھی تھی۔ انہوں نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے تو لوگ چوک در چوک نکلے ہیں، لوگوں کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بعض شہروں میں بعض شخصیات کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوگی۔ آپ کے ہاں میرے جیسا ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ وہ پٹی ہے جس میں فلاں پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، یہ پٹی وہ ہے۔ یہ امریکہ میں دیکھیے آپ جانتے ہیں نا، یہ ریڈ سٹیٹس ہیں، یہ بلیو سٹیٹس ہیں، جانتے ہیں نا آپ۔ تو اس طرح بہت سی جگہوں پر کسی خاص شخصیت یا کسی خاص جماعت کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کوفے میں بہت بڑی تعداد ہمارے حامیوں کی ہے۔ پھر وہاں کے زعماء نے، وہاں کے بڑے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ یہ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو بڑی غیر معمولی جگہ ہے، یعنی اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی کوفہ کی۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں، یہاں اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے مسلم کو بھیجا وہاں پہ۔ حالات پلٹ گئے ان کے جانے سے پہلے، لیکن لوگ ان پہ عہد مان رہے تھے۔ یہ جو بیعت کی جا رہی تھی یہ گویا اس بات کا عہد تھا کہ آپ آئیں گے یہاں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ یہ وہ نظام اقتدار کے لیے کوئی الگ نہیں، ابھی کوئی اس طرح کا اقدام کیا ہی نہیں انہوں نے سرے سے۔ تو اس طرح کے عہد معاہدے عربوں میں عام ہوتے رہتے تھے، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیعت لی ہے، کبھی اسلام کی بیعت لی ہے، بیعت رضوان۔ اب کیا آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ بیعت وہ ہے کہ جس کے بعد گویا اقتدار منتقل ہو گیا؟ نہیں، بہت سے عہد معاہدے اسی طرح ہوتے تھے، اس زمانے کا عام رواج تھا، اسی کے تحت لوگوں نے ان کے ساتھ عہد باندھا۔ لیکن حکومت کی طرف سے اقدام ہوا اور انہوں نے جو اس سے پہلے وہاں کے عامل تھے، آپ گورنر کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں، ان کو تبدیل کر دیا اور ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جس نے پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی یا اس طرح کا کوئی بغاوت کا اقدام ہوا تو میں کیا کروں گا۔ یہ بھی بالکل معمول کی بات ہے، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات حکومت ایسا اقدام کرتی ہے کہ اس کے بعد لوگ ٹھٹر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے ہاں 9 مئی کو کیا ہوا ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، ان کے دل ان کے ساتھ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ساتھ دیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے سفر کیا۔
ابھی کوئی اقدام نہیں کیا اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے وہاں جا رہے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کوئی جرم کی بات ہے؟ اگر کسی جگہ آپ کی زیادہ حمایت ہے، وہاں جانے میں کوئی دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مانے ہے، وہاں جانے کے بعد اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے اور وہ کوئی اقدام کرتے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ حکومت کو کیا حق حاصل ہوا ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا، حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ یہ یہاں آئیں گے تو بغاوت ہو جائے گی، وہ اس کو روکنا چاہتی تھی۔ ہر حکومت روکتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو اگر واپس کرنا تو واپس کر دیا جاتا، وہ چلے جاتے، کہیں قیام فرماتے تو آپ ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیتے، نظر بند کر دیتے۔ حکومت کے لیے ایک ایسی شخصیت کو جس کے ساتھ اس کے خاندانی کے لوگ ہیں، مار دینا، قتل کر دینا، یہ ضروری تھا؟ یہ کوئی معمولی اقدام ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے دین کا قانون یہ ہے کہ آپ حکومت سے اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، آپ کہیں، برملا کہیں کہ ہم اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں آپ کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ جب تک فساد پیدا نہیں ہوگا کسی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت تھی، یعنی انہوں نے کسی جرم کا کوئی ارتکاب نہیں کیا تھا، ابھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ جتنے اقدامات انہوں نے کیے، یہ خیال کرنا کہ میں حق ہوں، میں بہتر حکومت چلا سکتا ہوں، یا اس وقت ہم جو نظام دیں گے وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہوگا، یا ہم لوگوں کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے، یا ہمارا یہ حق ہے، لوگ اس سے پہلے بھی ہماری حکومت کو یا میرے والد کی حکومت کو مان چکے تھے۔ یہ سب باتیں جتنی ہیں سب جائز باتیں، ان میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی جگہ جانا، اپنے حامیوں کو منظم کرنا، ان کی بات سننا، وہ وہاں جاتے حالات کا جائزہ لیتے، اور ظاہر ہے کہ ایک زیرک رہنما کی حیثیت سے اگر محسوس کرتے کہ کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے تو کر لیتے۔ ایسا اقدام کرنا کوئی ممنوع چیز ہے؟ جب حکومت استبداد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، یعنی میں نے آگے جا کے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا تو میرا حق تھا کہ میں قبضہ کر لوں، اب آنے والے کا حق نہیں ہے، یہ سب ہوگا۔ حکومتوں کو کسی اقدام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فساد برپا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہ بات صاف صاف لفظوں میں کہہ دی ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ کسی شخص کی جان اسی وقت لی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا کوئی فساد برپا کرے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہ انہوں نے مکے میں کی، نہ مدینے میں کی، نہ راستے میں کی، نہ یہاں آ کے کی، بلکہ بار بار کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ کیوں نہیں واپس جانے دیا گیا؟ تو اس لیے معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ ملوکیت کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کرتی ہے، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز کا دین کے زاویے سے جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کے سوالات بھی یہی ہیں، ولی عہدی کی بحث آپ نے کہاں سے شروع کی تھی؟ وہ ملوکیت سے شروع کی تھی یا دین سے شروع کی تھی؟ تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دین میں تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یہی دین کی ہدایت ہے، یہی دین کا مطالبہ ہے، اسی کے مطابق حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ البتہ ہمارے دین میں انسانوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ دین کے کسی حکم پر یا ہدایت پر یا کسی ارشاد پر عمل نہ کر سکیں، یعنی مجبوریوں کی وجہ سے، مجبوریاں انفرادی زندگی کی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی کی بھی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اسی چیز کا لحاظ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس میں کوئی جمہوری نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ جمہوری نظام کے لیے پہلی ناگزیر شرط یہ ہے کہ ایک ایسا ایوان نمائندگان وجود میں لایا جا سکے جس کو پوری قوم کا اعتماد حاصل۔ ایسا اگر نہیں ہے تو آپ جمہوری حکومت نہیں قائم کر سکتے۔ اس مجبوری کی وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ملوکیت کا نظم ہی بہتر ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا دو جماعتیں تھیں، دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں، شیعان علی تھے، شیعان معاویہ تھے۔ شیعان معاویہ کے پاس حکومت آ چکی تھی، 20 سال سے وہ حکومت کر رہے تھے، تو وہ اگر ملوکیت کا فیصلہ کریں گے تو اپنے مخالفین کی کسی جماعت کو جا کر کہیں گے کہ آپ اقتدار سنبھال لیں، وہ اپنے اندر ہی فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس فیصلے سے سیدنا حسین کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو بھی اختلاف کا حق حاصل تھا،
یہ اختلاف کا حق اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا، جب تک کوئی فساد کا اقدام نہیں کیا جاتا، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا، اس وقت تک کسی حکومت کو کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ تو ولی عہدی کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست تھی۔ سیدنا حسین نے ایک معاملے میں ایک رائے اختیار کی، یہ جو رائے اختیار کی گئی تھی، یہ رائے اپنی ذات میں کیا تھی؟ کیا ملوکیت کے مقابلے میں کوئی جمہوریت شرائیت پر مبنی نظام پیش کیا جا رہا تھا، یا اس کے مقابلے میں خود ایک دوسری متبادل ملوکیت کی تجویز تھی؟ یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی، کھل کے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔